ہاں، سب سے پہلے یہ بتاؤ آپ لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اوکے۔ دوسرا سوال یہ ہے قرآن مجید کس کے اوپر نازل ہوا؟ ہاں، قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ہاں، سورۃ البقرہ یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید دیکھو، سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ تو اس لیے قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اور سب سے بہترین کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس قرآن کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے قرآن کو ہم مدرسے میں بھی پڑھیں گے، مسجد میں بھی جب ٹائم ملے گا پڑھیں گے، اور مسجد سے جب گھر میں جائیں گے تو گھر میں بھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کی کتاب کا قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ ایک حرف پر کتنی نیکی؟ 10 نیکی ملتی ہے، سمجھ میں آیا؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں آدمی ایک حرف پڑھے اور 10 نیکی ملے، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا ہے نہیں، قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنا ہے، قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنا ہے، مخارج کو جان لینا ہے، قرآن کو بہترین آواز میں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، آرام سے پڑھنا چاہیے، آرام سے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے، سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس لیے قرآن کو جب پڑھیں تو قرآن پڑھنے میں جلد بازی بالکل نہ کریں، جتنا سنانا ہے جیسے بھی سنانا ہے آرام سے پڑھیں اور صاف صاف پڑھیں، اور حروف کی پہچان کرتے ہوئے پڑھیں۔ مثال کے طور پر سین ہے، دوسری جگہ شین ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جہاں پر شین آتی ہے وہاں پر شین نکالنا ہے، جہاں پر سین آتی ہے وہاں پر سین نکالنا ہے، جہاں پر ہا آتا ہے وہاں پہ ہا نکالنا ہے، اور جہاں پر ہا آتا ہے جو موٹا ہوتا ہے اس کو نکالنا ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے دیکھو قاف ہے، ایک جگہ 2 نقطہ والا قاف آتا ہے، نہیں آتا؟ 2 نقطہ رہتا قاف، اس کو بالکل صاف نکالتے، کلین نکالتے، سمجھ میں آیا؟ دوسرا ہوتا کاف، سمجھ میں آیا؟ تو ایسے مخرج کو ہمیں پہچان لینا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا نام جب آئے تو اللہ کے نام سے پہلے اگر جو ہے زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے اعوذ باللہ تو باللہ پڑھنا، باللہ باریک پڑھنا، اللہ باریک ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سے پہلے جب زیر آئے گا تو لام باریک ہوگا اللہ کا، زبر اور پیش آئے گا تو وہ پر ہوگا، موٹا کر کے پڑھیں گے، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے جب را آئے، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ زیر ہو تو باریک ہوتی ہے۔ تو حروف کو قرآن پڑھتے وقت جو ہے مخرج دیکھ لینا، کون سا حرف ہے، وہ حرف کیسے نکلتا، کس طریقے سے نکلتا، اسی طریقے سے اس کو جو ہے پڑھنا ہے، تجوید کا خیال کرتے ہوئے، مخرج کا خیال کرتے ہوئے، غنہ کا خیال کرتے ہوئے، پر اور باریک کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے نا قرآن کو۔ اور گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے گھر میں بھی۔ گھر میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود قرآن پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو قرآن جو پڑھائیں۔ تو جب ہم گھر میں پڑھیں گے قرآن تو ہمارے گھر والے بھی قرآن کو پڑھیں گے، اور ہم گھر میں قرآن کو پڑھیں گے تو گھر والے قرآن کو سنیں گے بھی، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائیں گے۔
رحمت نازل فرمائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو گھر میں قرآن کو آدمی کو پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے سے چھٹی ہو گئی گھر میں جائے تو قرآن نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے. قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنے امی کو ابو کو قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہیے. اور سونے کے ٹائم میں جو ہے مختلف صورتیں قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کو پڑھ کر کے سونا چاہیے. جیسے آدمی سونے کے ٹائم میں آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے. سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھنے میں انشاءاللہ آدمی جب پڑھے گا تو دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں بھی داخل فرمائیں گے. تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے نا؟ انشاءاللہ بولو. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.